آج کے رسول اللہ پاک نے بے پناہ عزتوں سے نوازا، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا چوکچر سلمان سوائی صاحب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کریں۔ علم کو زبان خاموش نہ رہے، دائے حال فیضان و بلند استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ذوق دوبارہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی اس کو سادہ ہی رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ بات ریپیٹ نہ ہو، بات کی سمجھ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی کلام المجید، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقترب، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوم به سواك عند حلول الحادث العظیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صرف ایک بار ذرا محبت کے ساتھ، آپ محبت کو سمجھتے ہیں؟ محبت کو سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چڑھا، یہ آگے جو آپ نے پڑھا ہے یہ آپ نے گونگلوں سے مٹی چڑھی ہے۔ اگر محبت کے ساتھ اگر دیکھنا تو مجھے چاہیے آپ کی مسجد کو، میں پہلی بار آیا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سجدے دیکھ رہے ہیں، اب بھائی آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، آپ حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، سلام آپ حضور کو پیش کر رہے ہیں، دیکھ آپ آنکھوں کو رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا مثال کے طور پر میں آپ کو سلام کہوں، آپ میری طرف متوجہ ہیں، میں آسمان دیکھ رہا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ چلو بتا دیں سلام میں نے کہتا رہے اللہ چاہتا ہے، تو بھائی پھر آپ بھی تو توجہ حضور کی جانب رکھیں۔ یہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ جب کو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے یا حضور نبی علیہ السلام کو یاد کرتا ہے تو حضور کی روحانیت اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ حضور نبی علیہ السلام ہماری جانب متوجہ ہیں، ہماری توجہ پتہ نہیں کہاں کرتے ہیں۔ اس لیے رہی یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھا کریں، جب بھی نبی علیہ السلام پہ درود پڑھے، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، محبت سے پیش کیا کریں، توجہ سے پیش کیا کریں۔ دیکھیں نا اللہ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں درود و سلام پڑھنے والے ذرا پڑھنے سے پہلے ایک بار دیکھ لے تو سلام پھر کے پڑھ رہے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ ہاں جی حضرت حضور نبی علیہ السلام تو تب بھی ہمیں یاد فرمایا کرتے تھے جب ہم کسی کے خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھے۔ 1400 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ سلیمان نے بھی آنا ہے؟ 1400 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ آپ نے بھی آنا ہے؟ اللہ حضور کو تو پتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کسی کے خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھے،
حضور نبی علیہ السلام اپنا سر انور ٹھیک ہے اپنی مبارک پیشانی نوکیلے پتھروں پہ رکھ کے حضرت ہمارے لیے آنسو بہا یہاں تک کہ قرآن ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہم محبوب ہمیں امت میں خود کو اتنا نہ ڈال نہ کریں عمل قریب آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کر دیں گے پتہ نہیں امت کو کیا ہو گیا امت سیاستدان کو کنارے لگانے کو تو تیار ہے جب حضور کی باری آتی ہے آوازیں نہیں نکلتی کسی کی میں بات غلط تو نہیں کر رہا اور میں کہا کرتا ہوں حضرت مجھے بڑا غصہ لگتا ہے آپ کی یہ حرکتیں دیکھ کے کیونکہ میں کسی چھنگا منگا کے جنگل سے نہیں اٹھ کے آیا نہ میں کسی چکوال کے غار سے نکل کے آیا میں آپ کے معاشرے کا فرق ہوں میری صبح دوپہر شام یہاں نہیں گزر تھی میں نے آپ کو نون لیگ کے جلسے میں دیکھا ہے میں نے آپ کو پی ٹی آئی کے جلسوں میں دیکھا ہے میں نے آپ کو اپنے نواسے کی بھتیجے کے بھانجے کی شادی میں دیکھا ہے وہاں تو ترلا ڈال کے آپ کو میرے جا کے اندر لانا پڑتا ہے باقی انکار جا کے نہ چلے بس کرو اور نکاح پڑھ رہی ہے یہ حضور نبی علیہ السلام کی باری آتی ہے آواز تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 میں یہ کچھ نہیں یہ تو میں نے بیان کیا مطلب تو تب میں نے حضرت کا نام آئے بس بندہ کیوں اٹھے اور اصل میں بیڑا گرم خوش آمدوں نے بھی کر دی لیکن اقبال کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں سکولو کا بیل بنا گیا اقبال نے 100 سال پہلے ساتھ لکھا تھا اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں بھائی ہم سے حضرت مسجدوں میں کلینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا عاشق وہی تھا حضرت بلال جس نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھ دیا میں آپ کو بدلو یہ بڑا ایمان کمزور ہے جی جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آئے بندے کو تو تڑپ جانا چاہیے کسی صوفی نے بڑا کمال لکھا تھا وہ کہتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادر پڑھتے ہیں ہاں جی وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی پڑھتے ہیں آپ کو کیا پتا یہاں کون کون پڑھ رہا ہے یہ ورفانہ لکا ذکر ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نہیں پڑھیں گے تو پڑھے گا ہی کوئی نہیں ہے آپ کو کیا پتا کون کون پڑھ رہے ہیں حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ السلام جنہوں نے جنت میں وقت گزارا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جنت کی حوروں کی پیشانیوں پر بھی حضور کا نام لکھا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت کی درختوں کے پتوں پر بھی حضور کا نام لکھا ہوا ہے یہ جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادر پڑھتے ہیں ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو سب خار حسین ہو جاتے ہیں یہ نہیں تھی کچھ یہ اگر نقیب کے وہ اموشنل ہونے پہ آپ نے وہ نعرہ مارا تو کیا مارا ہے میں تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا آپ نے کسی کے تھوڑے سے جوڑنے میں اگر بولے تو کیا بولے تھے مزہ تو تب ہے بس ان کا نام ہے اللہ یہ لکھا ہے اس کو کہتے ہیں عاشقی نوٹ پھینکنے کا نام عاشقی نہیں ہے نفس پھولتا ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی میں نے کتنے نوٹ پھینکے ہیں یہ کیا ہوا سنو عاشقی کی سنتے یہ لکھا ہے بزرگوں کے جب حضور نبی کریم علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بطور خادم ساتھ چلے بطور خادم ساتھ چلے آگے جا کے حضرت ایک ایسا مقام آیا جہاں جا کے جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور اب میں آگے نہیں جا سکتا اور نے پوچھا جبرائیل عرض کی محبوب اگر آگے نہ ہوگا تو پڑھ جائیں گے جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے اب یہاں حضور کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام اگر وہ ہوتے نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پتہ انہوں نے کیا عرض کرنی تھی انہوں نے عرض کرنی تھی محبوب ہمیں سڑ جاؤں گا جانا میں نہ لی میں ہمیں سڑ جاؤں گا لیکن جانا میں نہ لی بدلو نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خون نہ زلف ریاض میں حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ اپنے اسلاف کو پڑھو کیمیا سعادت پڑھو مکاشفت القلوب پڑھو مکتوبات امام ربانی پڑھو آپ کو پتہ لگے ہمارے اسلاف کے انداز کیا تھے ہمارے بزرگوں کے طریقہ کار کیا تھے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک عام نام نہیں ہے بہت بڑا نام ہے تصوف میں طریقت میں آپ ایک سند ہیں آپ ایک نام ہیں آپ ایک دلیل ہیں وہ چھوٹا نام نہیں ہے یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے
آدھی رات کا وقت تھا تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شور بلند کیا، ہائے پانی، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اب سب کو محبت دی، سب نے سمجھا شاید سیدہ کو پیاس لگی ہے، گھر میں پانی نہیں ہے پینے۔ ہر شخص نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھایا اور کنویں کی جانب بھاگ گیا۔ آپ کو نہیں پوچھا کہ یہ کون سی پیاس ہے، سب نے برتن اٹھائے کنویں کی جانب بھاگ گئے۔ سب نے برتن پانی سے بھرے واپس آئے۔ راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسرین میں سے تھے، آپ نے روک لیا۔ آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ سب نے عرض کی حضرت رابعہ اونچی اونچی پکار رہی ہیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہم یہ پانی لے کے ان کی پیاس بجھانے جا رہے ہیں، آپ روک رہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو پانی سے بجھ جائے، یہ ایک عاشق کی پیاس ہے، ابھی اس کی دید ہی سے بجھے گی۔ اب کہاں وہ بدلے، اب تو انداز ہی بدل گئے۔ یہ لکھا ہے حضرت رابعہ، یہ رنگ ہے ہمارے بڑوں کا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں کوئی شخص آ گیا، گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو اس شخص نے نا شیطان کا نام لے لیا۔ شیطان کو ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ حضرت رابعہ جیسی ہستی کو پتہ نہ ہو، یا تو چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے۔ ہماری تو ابتدا ہی سے ہوتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ کس کو نہیں شیطان کا پتہ؟ جب اس نے شیطان کا نام دیا نا تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ بھی حیران ہو گئے، کوئی حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا۔ وہ آگے سے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ آپ نے فرمایا سیدی میں رانجا سدو ہیل نہ کو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا کوئی ہے۔ گئے وہ رنگ کہاں گئے وہ؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ لکھا آپ کا وقت مثال آ گیا۔ تو یاد رکھنا ہمارے جانے میں اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے جانا ہے، وہ جاتے نہیں ہیں کوئی۔ دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ انتظار کرتے ہیں، حضرت لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ موت ہم دنیا داروں کے لیے ہوتی، ان کے لیے موت نہیں ہوتی، ان کے لیے تو فصل ہوتا ہے۔ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا نہیں تھا، آپ فرماتے ہیں کھڑی کھڑی گھڑیال بجاوے رین وسلتی پیا کٹاوے۔ یہ موت ہماری ہے، ان کی موت نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ لکھتی ہے کہ میں نے کبھی بھی موذن رسول کو سجے نہیں دیکھا، میں نے جب بھی موذن رسول کو دیکھا بالکل سادے انداز میں دیکھا تو صرف ایک دن دیکھا ہے۔ اس دن جو حلب والے ہیں ان کی بھی حیرانگی کا کوئی عالم نہیں تھا، بھئی آج کون سا موقع ہے، آج کون سا دن ہے؟ آج موذن رسول علیہ السلام کے کپڑے بھی نئے ہیں، آج انداز بھی بڑے بکھرے بکھرے سے ہیں، آج چہرے بھی بڑے زیادہ خوشی کے آثار ہیں۔ ہم نے تو جب دیکھا غمگین دیکھا، لگتا ہے کوئی خاص ہی موقع ہے۔ لوگ حاضر خدمت ہوئے، آگے کی حضرت لگتا ہے کوئی خاص ہی موقع ہے۔ آپ نے فرمایا خاص نہیں، خاص موقع ہے۔ لوگوں نے کی حضرت ہم بھی آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہمیں نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوش حضرت کیا موقع ہے؟ آپ نے فرمایا آج میری موت کا دن۔ لوگوں نے کہا حضرت کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے۔ انہوں نے کب مرنا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے ہیں۔ جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مرتے، جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مرتے، کامل ولیاں دے در تے پہ آج بھی دیوے بالدے ہیں۔ ورنہ تو ہم نہیں ہیں، انہوں نے کم، انہوں نے ساری زندگی سی انتظار میں گزاری ہے کب محبوب کا پیغام آئے گا، کب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے محبوب کا پیغام لے کے۔ گھڑی گھڑی گھڑیال بجا لے رین وسلتی پیا کٹا لے۔ میرے دادا پیر و مرشد تھے، کسی بھی شخص نے جانا مسئلہ قبلہ تشریف لے گئے، قبلہ سے جاتے سب سے پہلا سوال انہوں نے یہی کرنا کی وجہ ہے۔ بعد میں آ گیا نلائق نکما، مجھے بھی حضرت یہی سوال کرنا کی وجہ ہے۔ حضرت آ گئے ان سے بھی یہی سوال کی وجہ ہے۔ تب سمجھ نہیں آتی تھی حضرت ٹائم کیوں پوچھتے ہیں بار بار، جب خیر آج بھی کوئی نہیں آئی ہے، لیکن ان کو تھوڑا تھوڑا پتہ لگتا ہے کہ اصل میں انتظار تھا۔
کب پیغام آئے گا، کب اسرائیل آئیں گے، کب انتظار، کب یہ سلسلے. اس لیے لکھا ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں قادریوں کے تاجدار ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاوت. کوئی جنید مائیں روز پیدا کرتی ہیں. ہماری طرح حضرت انہوں نے وقت نہیں ضائع کیا، انہوں نے کام کیا. میں نے پڑھا ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے. ایک شخص آ گیا، لکڑ آ گیا، آگے عرض کرتا ہے حضرت آپ کا بعد آپ کی خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگلوں میں بھی اثر کرتا ہے؟ آپ نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضور میں روز جنگل میں لکڑی کاٹنے جاتا ہوں، وہاں 3 نوجوان شراب پیتے ہیں. میں نے ان کو قرآن بھی سنایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. میں نے ان کو حدیث بھی سنائی لیکن میرے کہنے سے باز نہیں آتے. حضرت آپ تشریف لے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے باز آ جائیں. لوگ درد والے تھے، آج درد نہیں رہا. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، میں 30 سال ہو گئے نمازی، میں نے آج تک ایک نمازی نہیں بنایا. اپنے گھر سے مسجد تک آتے راستے میں ہمیں سینکڑوں بچے، سینکڑوں نوجوان بے نماز ملتے ہیں. اب ہمارا کبھی دل نہیں پڑا یار یہ بچہ کیوں نماز نہیں، یہ بچہ کیوں نماز نہیں پڑھتا ہے. دل سخت ہو گیا. لیکن وہ لوگ درد والے لوگ تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ. اور میں حضرت دعوت دوں گا جتنے نمازی ہو بھائی وہ دو نمازی نے کر کے جاؤ. یہ نہ ہو جس دن ہم جائیں پہ سب ایک سیٹ خالی ہو جائے. کم از کم حضرت کو 2-4 بندے نہ پڑھتی کرا کے جاؤ. اگر ہم جائیں تو خالی نہ ہو. تو یاد رکھنا یہ تنہا نماز پڑھنا آپ کو پھنسا دے گا کل جا. یہ تو ہے ہی نہیں تنہا نماز دعوت. لیکن یاد رکھنا دعوت کا انداز وہ رکھنا کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور تم ہی نماز پڑھ دیا کر کبھی اس طرح نہیں کسی نے بھی نماز پڑھ دی. کوئی محبت ہو میرا پتر تو کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ میرا پتر، میرا بھائی، میرا بچہ، میرا کاکا کیوں؟ اور تم ہی کدی مسیطے آ جا کر، تم ہی کدی مسیط کا منہ دیکھ لا. اس طرح بھائی کسی نے نہیں جانا. محبت ہو، اس میں درد ہو، اس میں عاجزی ہو، اس میں دل لگی ہو، اس میں دلجوئی ہو. تو دیکھو یہ آتے ہیں کہ نہیں آتے. ہمارا انداز ہی بڑا عجیب قریب ہوتا ہے. بلکہ میں نے تو ایسے ایسے نمازی دیکھے ہیں کہ وہ آ جائے نا تو جا کے اس کو تنگ کر دیتے ہیں. بھائی یار خیر تو ہے تو مسیطیں آ گئی ہیں. بھائی یار کو خدا کا خوف کھا گیا، کوئی خدا کا خوف کھا. وہ بھائی آ گیا تو خوشی مناؤ بھائی، اس کو مبارک دو. اور میرا پتر تم آئے ہیں، اللہ تمہیں روز ہی بلائے بھائی، وہ تو روز آ گیا. یہ ہماری مسجدیں خالی ہونے میں بڑا رول ہمارے نمازیوں کا بھی ہے. محبت کرو، ان کو لے کے آؤ، ان کو لے کے آؤ مسجد، پیار کرو، ان کو دعوت دو. یہ دیکھو ہمارے بزرگوں کا تھا. دیکھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پگ باندھی، اپنی گھوڑی نکالی. جو جگہ اس لکڑ والے نے بتائی تھی آپ تشریف لے گئے، آپ نے منہ چھپا رکھا. جب آپ وہاں پہنچے نا تو اٹھ کے بھاگنے لگے. انہوں نے سمجھا شاید پولیس کا چھاپا پڑ گیا. جب وہ بھاگنے لگے آپ نے فرمایا سنگیو نہ ہسو. ہاں جی تھی اتنے 3 پیندے ہو، میں اتنے کلا پینا. انہوں پتہ لگا اتنے 3 سنگی پیندے نے. میں کہ چلو رل پیاں میرے ذرا بلائے گا پینا ہے. بھائی نیت المؤمن خیر من عملہ انما الاعمال بالنیات. آپ کی نیت وہ نہیں پینے کی تھی، آپ کی نیت تو شراب معرفت تھی. ٹھیک ہے جی. وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا حضرت الحمدللہ خوش آمدید ویلکم. لیکن حضرت جی آج آپ کو خالی جانا پڑے گا، محفل اب ذرا کل لگے. آپ نے فرمایا تم بھائی میں مانگ تمہارا. انہوں نے کہا نہیں حضرت آج شراب ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا جاؤ لے آؤ. لگی نہیں حضور اسلامی شریعت کا نفاذ ہے، بڑی مشکل سے ملتی ہے، بس ایک بات. اب آپ کل تشریف لائیں انشاءاللہ سجے گی محفل، آپ کو موقع مل گیا. آپ نے فرمایا یار اگر اتنی مشکل سے ملتی ہے تو میں تمہیں طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود دی آ جائے. وہ بڑے خوش ہوئے. میں اس کی تھی حضور ہے کہ نہیں طریقہ؟ میں نے کہا حضور جلدی دسو، کئی بار کوڑے کھانے پڑے گئے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے پانی کا شور سنائی دے رہا ہے، قریب ہی ہے کہیں پانی. لوگوں نے اس کی حضور تھوڑا آگے دجلہ بہ رہا ہے. پر میں جو جلدی سے غسل وضو کر کے اسی رات میں گئے کہ حضرت کو طریقہ بتائیں گے شراب خود ہی آنے کا. انہوں نے غسل کیا، وضو کیا، واپس آئے. حضرت نے نیچے اپنی چادر بچھائی. فرمایا پہلے 2 نفر کو دے.
اسی لالچ میں نفل پڑھنے کھڑے ہو گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بارگاہ وہ کون سی ہے؟ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیز ہیں. یہاں سے کوئی کبھی خالی نہیں گیا. پیچھے حضرت جنید کھڑے ہیں, نماز پڑھتے رہے, ٹھیک ہے. اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے, سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ اکبر کہہ کے جب سجدے میں گئے نا, پیچھے سے حضرت جنید بغدادی بھی سجدے میں چلے گئے اور عرض کیا کرتے ہیں, ربا جنید بہن نہیں کم سی تیری بارگاہ سے لیا کھلا رہے ہیں, اگر تو جانتے تیرے بندے جانتے ہیں. لکھا ہے کتابوں میں اس سجدے میں جانے سے پہلے تو شرابی تھے, لیکن سر اٹھانے سے پہلے تینوں ہی اللہ کے ولی بن چکے تھے. پھر وہ وقت آ گئے, اب حضرت جنید بغدادی کے راستے پہ چلے گئے. پھر بچوں کو مسجد میں لائے, خبر دو بے حیائی ننگا پن ساتھ چڑھ کے بول گئے. پتہ نہیں ہم دین والے اتنے کمزور کیوں پڑ گئے, ہم نمازی اتنے کمزور کیوں پڑ گئے, ہم محنت کیوں نہیں کر رہے ہیں. محنت کرو, بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ حضرت جی دعوت دو ہیں, دعوت دو. تو لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ جب وہ وقت آیا نا تو آپ نے آنکھیں بند کر لی. ہر خاص و عام جمع تھے. وہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے, جان کلی حالت, تو اس کو کلمہ تلقین کرو. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ اس کے سامنے با آواز بلند پڑھو, کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے کوئی پڑھے. ایک شخص کھڑا تھا, اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا. آپ غور کرتے ہیں شیخ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ذرا جواب سننا, مجھے جواب بڑا پسند ہے. آئے آئے آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو آگے سے فرماتے ہیں, اور سنگیا یاد بھی دونوں ہی کرانڈے ہیں جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرانڈے ہیں جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. اور کتنا یاد کیا ہوگا, کتنا یاد کیا ہوگا. لیکن حضرت آج ہم کمزور پڑ گئے, آج ہم کمزور پڑ گئے. حضور وہ سیال رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی نے کہ حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی. یہ میں آپ کو ابتدا بتا رہا ہوں, آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی. حضور وہ سیال رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے 14 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پوری رات میں ایک قرآن کریم پڑھا ہے. ہم نے کتنا پڑھا ہے, ہم نے کتنا پڑھا ہے. محنت کرو. اور حضرت جی صرف پتہ خرابی کیا ہے, ہم کو مائر بات کرنا کوئی سوال نہیں. کوئی کہنا ہے میں نے یو کے لے جاؤ, کوئی کہنا میں اسپین جاؤں. کسی کو سرگی کھڑے ہونے کا شوق ہی نہیں. جس دن تمہاری اندر سرگی کھڑے ہونے کی تمنا جاگ اٹھی نا, کھڑا کرنا پھر اس کا کام ہے. ہاں جی تم ہی ارادہ تو کر ہو جائے. باقی پھر ذاتی کا فضل اللہ ہی ہوتی ہی نہیں ہے. شاہ کہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ. آپ محدث بھی تھے, آپ فقیہ بھی تھے, آپ صوفی بھی تھے, یعنی آپ مفتی بھی تھے, آپ شیخ الحدیث بھی تھے, آپ عالم دین بھی تھے بہت بڑے. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوکرانی خریدی صرف اس لیے کہ ذرا مجھے اپنے معاملات میں آسانی ہو جائے. آپ فرماتے ہیں میں نے لوڈی خرید لی, اس کو گھر لایا, اللہ نے بہت بڑا گھر دے رکھا. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو اپنے گھر کے سارے کمرے دکھائے. میں نے کہا یہ بھی کمرہ ہے, یہ بھی کمرہ ہے, یہ بھی کمرہ ہے, یہ بھی کمرہ ہے, تو جو سا مرضی رکھ لو. آپ فرماتے ہیں گھر کا ایک کمرہ تھا جس میں گھر کی ٹوٹی چیزیں پڑی تھیں, جس میں گھر کا فالتو سامان پورا کباڑ پڑا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں وہ نوکرانی مجھے کہنے لگی میں نے یہ والا کمرہ لے لیا. محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا وہ اتنے سونے کمرے چھوڑ کے تو کون سا کمرہ لے لیجیے. اور فرماتے ہیں وہ مجھے آگے سے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں, اور کمرے تو یار کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں بھی ہوں گی میں اپنے یار کو یاد کروں گی, کمرہ سونا ہو جائے گا. اصل میں اس کا اس حدیث کی طرف یہ دیکھیں نا, آپ آسمان کی طرف دیکھیں آپ کو تارے چمکتے دکھائی دیں. ٹھیک ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تمہیں تارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں, ایسے جب فرشتے آسمان سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا, وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وہ گھر جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے, وہ گھر جہاں تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے, جہاں محفل
میلاد ہوتی ہے، جہاں محفل ذکر ہوتی ہے، حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں کو بھی وہ گھر چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دنیا۔ اصل میں اس کا اشارہ اس حدیث کی طرف تھا، اور فرماتے میں حیران تو ہوا، ایک نوکرانی ہو کے اتنی بڑی بات کر رہی ہے۔ اور فرماتے میں نے کہا ایک گھر سے پھر کے دوسرے گھر میں جانے والی ہے، کسی عالم دین سے سن لی ہوگی، کسی پیر صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے اس نے بات سن لی ہوگی۔ اور فرماتے بس میں نے کہا ٹھیک ہے رکھ لے تو یہ والا کرنا۔ اور فرماتے بس اس کے بعد کام سے کام۔ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک رات نا مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، اور فرماتے میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے کمرے سے اٹھ کے باہر نکلا، اور فرماتے جب اس کے کمرے کے پاس سے گزرا نا تو اندر سے مجھے سسکیوں کی آواز آ رہی۔ اور فرماتے میں نے خیال کیا کہ شاید اس کو کوئی درد ہے، کوئی پین ہے، اس وجہ سے وہ رو رہی ہے۔ اور فرماتے میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ پین کی وجہ سے نہیں رو رہی، وہ درد کی وجہ سے نہیں رو رہی، بلکہ وہ مصلے پہ کھڑی ہو کے قرآن کریم پڑھتی رو رہی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وَمِنَ ہو تہجد کا وقت ہے، روز تلاوت قرآن کریم، پھر اس کا تو پھر اپنا ہی سلوک ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی، آپ فرماتے ہیں میں باہر رو رہا تھا، آپ فرماتے وہ تو قرآن پڑھ کے رو رہی تھی نا، میں اس لیے رو رہا تھا۔ محمد حسین وہ ایک نوکرانی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ اندر روتی رہی، میں باہر روتا رہا۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ساتھ رو رہی تھی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ فرماتے وہ اندر اتر گئی تھی نا، آپ فرماتے اس میں وہ تلاوت ختم کی، مناجات کا وقت ہے، اور فرماتے اس میں اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کی، اور دعا کیا کرتی ہے، اے رب کریم تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے۔ آپ فرماتے میرے اندر مولوی جان پہ اونٹ کھڑا ہوا، دروازہ کھول کے اندر گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ رب کا بڑا فضل ہے، لیکن اس طرح نہ کہہ کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے۔ اللہ یہ مضمون موجود ہے، یحبہم و یحبونہ، لیکن پتہ نہیں آپ نے کس بات سے دلیل پکڑی، ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہہ، وہ بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت تجھ سے محبت کرنے، بلکہ اس طرح کہہ کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے۔ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہنے لگے ٹھیک ہے محمد حسین آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا پھر میں بھی اس طرح نہیں مانوں، بے دلیل جس کو تجھ سے محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہتی ہے محمد حسین اس سے بڑی بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے، وہ محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا، وہ محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا، تجھ سے نہیں ہے تجھے سنا دیا ہے۔ ہاں جی آپ نیت تو کریں گے، آپ ارادہ تو کریں گے، میں بھی سردی اٹھنا، پھر آگے مالک کی کرتی کوئی آیا لے کے چلا گیا اور کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکتا، تو نیت تو کرنا نہیں، تو ارادہ تو کرنا، تیرے ارادوں میں دور دور تک، تیرے ارادوں میں ڈی ایچ اے میں گھر ہے، تیری نیتوں میں لینڈ کروزر ہے، تیری نیتوں میں کینیڈا جانا ہے، تیری نیتوں میں سرگی کا رونا ہے ہی کہیں، تیری نیتوں میں درود پاک ہے ہی کہیں، تیری نیتوں میں ہی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک اور بڑا خوبصورت حضرت عبدالواحد بن زید، اس نے عبداللہ بن زید لکھا ہے، ہو سکتا ہے کتابت کی غلطی ہو، وہ لکھا ہے کہ حضرت نے نکاح نہیں کیا، مجرد رہے، بڑا اوکھا کام ہے، ایسے بیاہ باز نہیں آنے دیتے،
وہ تو پھر مجھے نکاح ہی نہیں کیا، کہتے ریا ہی کے بعد آ رہے، بہت بہت بڑا جگر ہے جی، چھوٹا کام نہیں ہے. ہاں جی، لیکن ارے جی بات صرف اتنی ہے جو ایک بات نے کہا تھا، تو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. بات صرف اتنی ہے، مشکل اتنی دیر ہے جتنی دیر لو نہیں لگے، جب لو لگ گئے پھر نہیں مشکل، بڑی بات ہے. تو لکھا ہے نکاح نہیں فرمایا، بڑھاپا آ گئے. ایک دن آپ بیٹھے وہ مطالعہ فرما رہے تھے کسی کتاب کا، تو اس میں ایک حدیث پاک گزری جس کا مفہوم ہے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر کو پہنچ ہی نہیں سکا، بچپن میں انتقال ہو گیا، ہاں وہ بچہ تھا، ہاں وہ بچی تھی، یا جوانی میں انتقال ہوا یا آگے جا کے بھی انتقال ہوا لیکن نکاح نہیں ہوا، لیکن مرا وہ مسلمان، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ جنت میں ایسے مسلمان مردوں اور عورتوں کا آپس میں نکاح فرما دیں. تو دل میں خیال آیا بھائی محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں نکاح تو ہونا ہے، تو پھر کون ہوگی جنت میں میری؟ عام تو نہیں ہوگی، وہ بھی تو پھر خاص ہی ہوگی، خود بھی خاص تھے. لکھا آپ نے رات کو سوتے سوتے لیٹے لیٹے نا اپنی چارپائی میں دعا کی کہ اللہ مجھے دکھا دینا میں میری بیوی کو. وہ لکھا پہلی رات دعا مقبول نہیں، دوسری رات پھر کی مقبول نہیں، تیسری رات پھر کی مقبول ہوگی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سیاہ فام عورت ہے، اب شاکی رہنے والی، کالے رنگ والی، اور وہ خواب میں کیا کہتی ہے؟ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں. آنکھ کھل گئی، بیدار ہوئے، تہجد پڑھی، نماز فجر پڑھی، سواری ہوئی، اب بصرہ تشریف لے گئے. لوگوں نے آپ کا بڑا مرتبہ استقبال کیا، اطلاع نہ ہونے کے باوجود. ایک مرید کے گھر بیٹھے لوگ جمع ہو گئے، عرض کی حضور بغیر بتائے کس طرح آنا؟ آپ نے فرمایا بھائی یہ تو بتاؤ ہمارے بصرہ میں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ ہر کی رہتی تو ہے، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں اسی سے تو ملنے ہیں. لوگوں نے اس کی حضور آپ نے سے مل کے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کیوں اسے مل کوئی نہیں سکتا؟ تو حضور وہ تو دیوار کی، لوگ اسے پتھر مانتے. یہ بھی کرا گیا سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. عاشقی کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا، ایسے بڑا بڑا کچھ ہوتا ہے. سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. ایسے تو تھلے اٹ موٹو تو تھلو عاشق بھائی ہوئی نکل آتے. اب تو نوٹوں پہ عشق کے فتوے دیے جاتے ہیں، 50 کا نوٹ دو تے عاشق قرآن، 100 کا نوٹ دو تے عاشق رسول، نہیں پھر عاشق مدینہ ہے جی، 500 کا نوٹ دو تے عاشق رسول، اور اگر 1000 کا دے دو تو پھر فنا فی اللہ، جیسے تھوڑا جہا اور آگے دے دو پھر بقا باللہ ہے. اب وہ اس طرح کے حالات ہیں. باقی وہ عشق بچوں کا کھیل. میں نے ایک دن حضرت ابھی شوخہ ہو کے نا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق کیا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، جنہوں نے عشق کیا ہے. میں نے ایک دن عرض کی میں حضرت کچھ عشق دے والے میں نے ارشاد فرمایا، پھر ایسے کو بندہ چونک نہیں جاتا، تو چونک سے گئے میری طرف دیکھ کے مجھے فرمانے لگا مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر عشق کا نام ہی نہ کاٹا چھاٹا نہ سوٹ لائے جانے کیا ہو. ہاں جی عشق کا نام ہی نہ لے گیا، ادھر کا بھائی اسی بھی نام نہیں دیا، اسی بھی روٹی شوٹی کھا کے ٹائم لگا دے. ہاں بھائی ہمیں ماما جان کے بندہ. ہاں جی میاں صاحب نے کہا ہے اور فرماتے ہیں پیر اپنے کا کہنا منیے، جو آکھے سو کریے، جس پانی میں پیش نہ جاوے نہ بڑھیے نہ مریے. ہاں جی یہ عاشقی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اور حضرت بیٹھے ہیں اور قرآن کریم میں عشق کا لفظ بولا بھی نہیں گیا، قرآن کریم میں شدت حب کا لفظ آیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور عشق اس سے بھی اوپر کی کیٹیگری ہے. عشق اس مقام کو کہتے ہیں جب محب کو اپنے محبوب کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا. جس کی یہ کیفیت نہیں آپ اس کو عاشق نہیں کہہ سکتے. اور باقاعدہ مولانا روم نے مثلا میں اس کو ثابت بھی کیا، آپ نے دلیل دی. یہ آپ کی تاریخ کا بڑا مشہور کریکٹر ہے، اس کو آپ کہتے ہیں مجنون. حضرت تشریف فرمائیں اس کا اصل نام مجنون نہیں ہے، اس کا اصل نام ہے گیس. قبیلہ بنو عامر سے اس کا تعلق تھا، بس اس کے مجازی میں اس کا یہ حال کیا تو کچھ بھی نہیں رہا اس کا.
وہ لکھا ہے کہ وہ بیٹھا نا ریگستان میں خود پر ریت پھینک رہا تھا. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول ہوا. آپ کی نظر گیس پہ پڑی. ابھی مجنون نہیں بنا تھا, ابھی گیس ہی تھا. آپ نے فرمایا آؤ حضرت گیس سے بھی پوچھیں اس کے خیال میں خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو ہونا چاہیے, حضرت سیدنا امیر معاویہ کو ہونا چاہیے. آپ آئے, آپ نے آ کے پوچھا ہے وہ گیس تیرے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار یا حضرت امیر معاویہ یا کے سرچ کرتا ہے حضرت خلیفہ نہ حضرت مولا علی کو ہونا چاہیے نہ حضرت امیر معاویہ. آپ نے فرمایا پھر خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ یا کے سرچ کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. آپ سب سے پہلے فرمایا انتا مجنون, اور تو دیوانہ ہے. تو اس کے لیلا نے تیرا یہ حال کر دیا ہے, نہ تجھے حضرت مولا علی مشکل کشا یاد, نہ تجھے حضرت امیر معاویہ یاد. تو یہ لکھنے کے بعد شیخ لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال کر سکتا ہے تو پھر عشق مصطفیٰ کیا رنگ لائے گا. جب مجنون نے دعویٰ کیا نا عاشق ہونے کا, ایک دن اللہ نے ایک بندے کو ایک پلیٹ اور چھری دے کے بھیجی. اس نے کہا جا کے مجنون سے کہا کہ مجھے گوشت دے اپنے جسم کا. وہ شخص گیا, اس نے جا کے مجنون سے کہا کہ لیلا گوشت مانگ رہی ہے تیرے جسم. مجنون نے کہا کہ کس حصے کا مانگ رہی ہے؟ تو پھر واپس گیا. اس نے کہا مجنون کہہ رہا ہے کہ کس حصے کا گوشت؟ اس نے پلیٹ اور چھری پکڑ کے رکھ لی. اس نے کہا ابھی کچا ہے, ابھی کچا ہے, ابھی اپنے دعوے میں پکا نہیں. اس نے کہا تو کس طرح کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا ایک دفعہ وہ دعویٰ کرتا ہے عاشق ہونے کا اور ابھی تک اس کو اپنے حصے یاد ہیں. عاشق کو کیا پتا اپنے حصوں کا؟ عاشق کو تو بس یاد ہوتا ہے تو اپنا محبوب یاد ہوتا ہے. یہ بہت بڑا مقام ہے, کوئی پہنچتا یہاں تک. کسی نے ایمی تو نہیں کہا تھا بلکہ غالب ہے. اس نے کہا تھا عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب, عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب, لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے. پھر خواجہ غلام فرید نے بھی یہ مضمون لکھا. اور فرماتے ہیں عشق کی آتش تو ہی برابر وہ عشق کا دام سے کھیڑا, آتش ساڑے کخ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر خود کو سوال کرتے ہیں, اور فرماتے ہیں آتش دوتے پانی بجھاوے دسو عشق کا دارو کیڑا. پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں غلام فریدہ اتنے کخ نہیں بچتا جیسے عشق دا ہو جائے ڈیرا. کڑی کتوں آ گئی کھ نہیں یاد رہتا. ایک عجیب سا رنگ لگا ہوا, عجیب سا رنگ, اس دعا فرماؤ دعا عجیب سا رنگ. عشق کا انہوں نے حلیہ کلیہ بگاڑ دیا, عشق کا حلیہ کلیہ بگاڑ دیا. آج کی وقت کیوں ہے یہ جنگ احد عبداللہ بیٹھے ہوں گے, حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, دونوں جلیل القدر سے آتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت سے پہلے نا دونوں اکٹھے ہوئے اور جو گفتگو ہوئی اس کا جو لباب معنی و مفہوم یہ ہے. انہوں نے کہا بھائی کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے, منہ پہ نہیں غائبانہ دعا کرتا ہے, دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتی ہے. تو اور دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جہش بیٹھے, ایک کونے میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص بیٹھے. پہلے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے دعا کی. اب دعا کیا کرتے ہیں, یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا, جو سب سے کمی کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لا, میں تیری رضا کے لیے اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے, میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے, پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں اور جو اس کا مال ہے وہ میرا ہوتا ہے. جب یہ خاموش ہوئے حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا آمین. پھر حضرت عبداللہ بن جہش ہوئے عرض کرتے ہیں یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا, جو سب سے کمی کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لا, تیری رضا کے لیے میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے, میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ. یہاں تک حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جہش کی دعا یکساں تھی, ایک جیسی دعا تھی. لیکن آگے حضرت بے خطر کود پڑا آتش نمرود نے عشق نے لڑائی لی اور دعا بدل گئی. آپ پھر آگے کیا دعا کرتی, یا اللہ
پھر وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، پھر وہ میرے کان کاٹے ہیں، اور بروز قیامت اسی طرح میں تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں، میری گردن کٹی ہو، میرا ناک کٹا ہو، میرے کان کٹے ہوں، اور تم اسے پوچھے اے عبداللہ بن جہش تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا، تو میں آگے عرض کروں گا میرے رب تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کیا گیا۔ یہاں کتابیں عشق کی ہیں، کوئی جناب اشتاقی کی داڑھی ساڑے کو رکھی نہیں جان دی ہیں جی، جہاں دعوے عشق کے ہیں جی، اور اشتاقی کی یہ داڑھی ہم سے ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، جتنے بچے بیٹھے ہیں، آج تک آپ نے کوئی اس طرح کا بندہ دیکھا ہے جس نے آگے آپ کو یہ کہا یار داڑھی دی بھار دی وجہ میں کہوں چپیڑ رہتی، کسی نے کہا ہو؟ ہر بندے نے اپنی اپنی جیب میں آدھا آدھا کلو کا موبائل ڈالا ہوا ہے، لیکن یہ چند اشتاقی کی حضرت ہم سے رکھی نہیں جاتی ہے، تو دعوے سن دو حضرت ہمارے حضرت دعوے سن دو۔ میری میں جاتے جاتے بھائی لاہور والوں میں آپ کو جاتے جاتے اپنے پیروں مرشد کی یہ بات بتاتا جاؤں، آپ کمال بات ارشاد فرمایا، آپ فرمایا کرتے تھے وہ کاکا ہے کاکا رکھ لے، اور آپ پجامی قریب کرا، آپ فرمایا کرتے تھے کاکا ہے کاکا رکھ لے، کسی نے آگے سے کہ حضور کیا ہوگا یہ کاکا رکھنے سے، آپ نے فرمایا کل تیرا بھی کاکا رہ جائے گا۔ اور آج آپ کو بڑی باتیں آتی ہیں کہ داڑھی میں دین نہیں، دین میں داڑھی نہیں ہے، نہیں جانتے تو چور تو چتر، اوپر سے رکھنی نہیں، اوپر سے بے تکی باتیں کرنی آگے سے ہیں۔ وہ بھائی جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ محبوب علیہ السلام کے روح انور پہ داڑھی تھی، پھر یہ داڑھی میں دین اور دین میں داڑھی کہاں سے آ گیا؟ دین تو کس کو کہتا ہے؟ دین مصطفیٰ کریم کی اداؤں کا نام نہیں؟ کیا دین مصطفیٰ کریم کے اٹھنے کا نام نہیں؟ کیا دین مصطفیٰ کریم کے بیٹھنے کا نام نہیں؟ کیا دین مصطفیٰ کریم کے کھانے کے طریقے کا نام نہیں؟ تو دین کس کو کہتا ہے؟ مصطفیٰ نے جیسے کھانا کھایا وہ دین بن گئے، مصطفیٰ کریم جیسے سوئے وہ دین بن گیا، مصطفیٰ کریم کے اٹھنے کا انداز ہے وہ دین بن گیا، تو اور دین کس کو کہتا ہے؟ اور میں تو آپ سے ایک سوال بھی کرنے لگا، اللہ کا شکر ہے تقریباً سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، کچھ ایسے ہیں جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کالجوں سے ہو کے آ گئے ہیں، آپ سے ایک سوال کرنے لگا۔ دو معروف ادارے ہیں ہمارے پاکستان کے، پہلا پنجاب کالج، ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے، دوسرا سپیریئر کالج ہے ادھر، اسپائر کالج کا جو نام ہے وہ بھی ہے۔ پنجاب کالج کا اپنا یونیفارم ہے، اسپائر کالج کا اپنا یونیفارم، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے پنجاب کالج کا، آپ کے گلے میں کارڈ بھی پنجاب کالج کا لٹکا ہوا ہے، اب اگر اسپائر کالج جائیں تو آپ کو چونکی دار اندر جانے چاہیے تو کیا کہیں جناب جنہاں کا حلیہ ہے وہ تھی، ٹھیک ہو گیا؟ اگر کسی کو اختلاف ہے وہ کے بول سکتا ہے، ایک چھوٹا سا چوکیدار بھی آپ کو نہیں جانے دے گا، آپ جو کوئی بھی ہے اس نے کہنا جناب حلیہ ہمارے ادارے کا نہیں ہے، جس کا حلیہ اس ادارے میں جائیں۔ آپ اب چلے جائیں پنجاب کالج، یونیفارم آپ نے پہن رکھا ہے اسپائر کالج کا، شوز بھی بڑے برانڈ کے ہیں، گھڑی بھی آپ نے بڑی قیمتی پہنی ہے، آپ نے ہاتھ میں آئی فون بھی رکھا ہوا ہے، آپ کے ڈرائیور نے آپ کو لینڈ کروزر سے اتارا ہے، آپ کا حلیہ پنجاب کالج کا نہیں، آپ کو جانے دے گا جی پھر جتنے داڑھی نہیں رکھیں دے پھر گل میں کل بھی اس طرح نہ ہو کہ آپ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جانے لگی تو وہاں فرشتہ کھڑا آپ سے کہیں جناب حلیہ مدینے والا نہیں ہے، حلیہ مدینے والا جنا والا حلیہ ہے ادھر ہی جاؤ، کیا پلے رہ جائے گا؟ اس لیے ہاتھ جوڑ کے کم از کم بوڑھیاں ردی کرنی داڑھی نہ ہوا ہے، اگر اور ادھر ہے تو میں تھوڑی دیر یہاں ٹھہروں گا، آپ مجھ سے گفتگو کر سکتے ہیں، اور اگر صرف آپ اس لیے داڑھی نہیں رکھ رہے کہ آپ اپنی بیوی کو خوبصورت نظر آئیں، آپ اپنی بیوی کو جوان نظر آئیں، تو میں پھر آپ سے کہوں گا ہمیں ڈوب مرنا چاہیے، کتنے بیوی کتنے محبوب خدا، کوئی مقابلہ تو لانا یار، کوئی مقابلہ تو لانا یار، کتنے بڑی ہیں کتنے جناب محبوب خدا، کو مقابلہ بھی تو لانا۔ تیری بڑی 4 دن منہ نہ دھوئے تو ہی نہ دیکھی ہیں، تیری بڑی 7 دن نہ آئے نا تو ہی ان کو نہ بیٹھتا ہے، لیکن میرے محبوب ایسے تھے، صحابہ کہتے محبوب جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی بھی معطل ہو جایا کرتی ہے، صحابہ کہتے ہیں محبوب جس گلی سے گزرتے تھے ہم خوشبو سے تالا لگا دیا کرتے تھے محبوب کی سمت گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی آنے ہیں، آپ فرماتے تھے حضور مدینہ تشریف لائے، میں بھی زیارت کرنے گیا، کہتے ہیں جیسا ہی روح انور پہ پہلی نظر پڑی میں پکار اٹھا، وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ
اب تو میں نہیں پڑھوں گا، وقت بس ختم ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں ایک شعر ہی ہے، دل کرتا ہے بندہ تسبیح پہ پڑھے اس کو. کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لبا سرخا کھا کے لال یمن، لبا سرخا کھا کے لال یمن، چٹے دل موتی دیا این کلیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. اور کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا رہی ہیں. فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. قرآن وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. جنہوں نے دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. آپ فرماتی ہیں اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں ہیں. وہاں دیکھ کے کٹی گئی تو انگلیاں، یا بغیر دیکھے ممتاز قادری شہید ہو گئے ہیں، بغیر دیکھے غازی الودی شہید قربان ہو گئے. اور اگر بغیر دیکھے یہ حال ہے تو پھر دیکھ کے کیا ہوگا. اس لیے ذری ہاتھ جوڑ کے جو کچھ بڑھی میں سونا لگا نہیں داڑھی میں رکھا گیا، ہاتھ جوڑ کے رکھو پتر سونی کر کے. یہ تو ذری میں آپ سے کل کون سا منہ لے کے جانا ہے؟ وہ چلے ہو ایسے چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو ابا جی کا سامنا نہیں ہوتا، ادھر چھوٹی سی غلطی ہو تو ماں جی کا سامنا نہیں ہوتا، ادھر چھوٹی سی غلطی ہو تو تایا جی کا سامنا نہیں ہوتا، ادھر چھوٹی سی غلطی ہو جس کو میری غلطی کا پتہ ہو ماموں کا سامنا نہیں ہوتا، خالہ کا سامنا نہیں ہوتا، پھپھو کا سامنا نہیں ہوتا. یار بڑا جگر ہے بھائی تیرا کہ تم نے کل محبوب خدا کا بغیر داڑھی کے سامنا کرنا، بڑا جگر ہے بھائی تیرا. آج ہم تیرے جگہ ہیں جہاں اقبال جیسے تڑپ اٹھے ہیں، جہاں اقبال جیسے تڑپ اٹھے اور رو کے کیا کہتے ہیں مالکہ جی صاحب نے نہیں بس اینا کہیں از نگاہ مصطفیٰ بنا بگی. حضور نبی علیہ السلام دے سامنے میرا نام ہے مان کو، حضور دے سامنے میرا نام ہے مان کو، کھلی بھی بڑا بڑا کچھ نکلنا. میری راتاں ٹھیک نہیں ہے، میری تنہائیاں پاک نہیں ہے، میرا موبائل ٹھیک نہیں ہے. حضور نبی علیہ السلام کے سامنے کمرہ کھولی بھی بڑا بڑا کچھ نکلنا. کیا ہو گیا اس امت کو؟ داڑھی خوف ہی نہیں. اس لیے پتر ہمت کرو، بالکل نہ سونی کر کے پتر داڑھی رکھو. یہ میرے محبوب کی سنت ہے. آخر آخر ہے آخر آپ کو کل پتہ چلے گا کتنا بھری ہے، کل آپ کو پتہ چلے گا. اور میں کام دسن یاد آ یہ جن کو راضی کرنے کے لیے آپ نہیں رکھ رہے. میاں صاحب نے کمال لکھا، فرماتے ہیں جان دیواری کیا ڈرونا بنیا، جان دیواری کیا ڈرونا بنیا، درد ہاتھ نہیں لگتے، جان دیواری کیا ڈرونا درد ہاتھ نہیں لگتے، جنہاں لے تو پاک کمائی کتنے نے تیرے کرتے ہیں. ہاتھ سونی کرتے رکھو. وہ حضور آپ نے اس کو مل کیا کر لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں. آپ نے فرمایا کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام اس طرح کے کرتی ہے. کیا کرتی ہے کہ حضرت جی کو روندہ ہے تو لے کے سالہ کر دی، جو کو اسدا ہے تو لے کے روندہ کر دی. آپ نے فرمایا چلے ہو اصل میں تم پاگل ہو، وہ تو عقل والی ہے. عرض کی حضور اجرت پر نہ وہ ہماری بکری کی طرح ہے. تو وہاں بھی ایسا دیوانہ پن ہے کہ جب وہ آتی ہے نا جو ہم اس کو بکری چرانے کی اجرت دیتے ہیں تھوڑے سے پاس رکھتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. آپ آرام فرمائیں. عصر کے بعد آ جاتی ہے، جب آئے گی تو ملنی. حضرت عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں اور ایسا کسی نے دیکھیے یہ بتاؤ کس سمت گئی ہے، یہ بتاؤ کس سمت گئی. لوگوں نے سمت بتائی، آپ جو ہے نا وہ تشریف لے گئے جنگل. حضرت عبدالواحد بن زید یا عبداللہ بن زید فرماتے جب میں جنگل میں پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں، آیا لوگوں سے تو بہانہ لگا کے یہ کہ میں بکری چلانے جا رہا ہوں. لیکن آپ فرماتے جب وہاں پہنچا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، وہ جنگل میں مسلح بچھا کے لوگوں سے چھپ کے نفل پڑھ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا اگر یہ نفل پڑھ رہی ہے تو پھر یہ جو بکری چرانی ہے یہ وہ کون چلا ہے. فرماتے اس سمجھ دیکھتا ہوں تو کیا منظر ہے،
بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہی ہیں. فطرت بدل گئی ہے، فطرت بدل گئی. شیر کا کام تو بکریوں کو چیر پھاڑ دینا ہے، لیکن شیر بکریاں چرا رہے ہیں. اگر وہ بکری باہر بھاگتی ہے، شیر اس کو پکڑ کے واپس لے آتا، کہتا کچھ نہیں. اب فرماتے ہیں ادھر دیکھوں تو ہے نا، ادھر دیکھوں تو ہے نا. اب فرماتے ہیں مجھے نہیں پتہ چلا کب اس نے نماز ختم کر دی. تو مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے کوئی عبد الواحد بن زید، وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گئے. کیسے لوگ تھے ہمارے بڑے ہیں. فرماتے میں بڑا ہے بھائی، میری تو اس سے پہلے ملاقات کس سے کی، اس کو میرا نام کس طرح پتہ چل گیا. اب فرماتے یہ سوال میں نے میمونہ سے کیا، میمونہ اس سے پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں، میرا نام تجھے کس طرح پتہ چل گیا. تو فرماتے ہو آگے سے جواباً کہتی ہے عبد الواحد بن زید، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا، اسی رب نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دی ہے. جہاں پہ اقبال کی روح تڑفی تھی، اس نے لکھا تھا تھے تو آبا ہو تمہارے ہی، قادری چشتی نقشبندی سور وردی ہیں، تھے تو آبا ہو تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اب فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران، جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران وہ یہ تھا کہ یہ شیروں نے بکریاں کب سے چلانی شروع کر دی. آپ فرماتے ہیں یہ سوال میں نے حضرت میمونہ سے کیا. میں نے کہا میمونہ یہ شیروں اور بکریوں کی کب سے آپس میں صلح ہو گئی، یہ شیروں نے کب سے بکریاں چلانی شروع کر دی. تو آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں اے عبد الواحد بن زید، جس دن سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. اور جی صلح کر لی، صلح کر لی. تو وقت تے جانا پیا، کالے بال مسافر ہوئے، چٹے ڈیرے لائے. کالے بال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، بیگ محمد بخشا بہت سنیرے آئے. وقت تو جا کر اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئے دور. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. جانا تے ہے بھائی، جانا تے ہے. آؤ تیاری کریے، آؤ تیاری کریے، جانا تے ہے. یہ سفر ہوتے ہیں بڑے بڑے سیٹر لما پالنا اچھا جڑا مرضی کو بیٹھا ہے اِسی جو اسی اپنے کاغذاں سی وہ کاغذاں نے کھ بھی نہیں دے جو اسی سمجھے ہیں نا سی اپنے آپ کو آپ ہی سمجھے ہیں. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. دعوی نہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ہاں جی ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. انہ هو یبدی و یعید. ہم جو سمجھے بیٹھے ہیں ہم اپنے کاغذوں میں. اتنے حضرت جن سرکاری آرڈر آنا ہے جو مرضی ہوئے، کوئی ضیاء الحق ہوئے، بے نظیر بھٹو ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو، جڑا مرضی ہوئے. میں پیچھے جی نوابی بیمار بالکل مسوخ کے ابھی بھی اسی بیماری کے سر پچھا بالکل مسوخ کے پیلا ہو گیا. تو میرا ایک یار آیا وہ آ کے کہتا ہے جی پھر بیماری کو کی سیکھا. میں بھائی یہی سیکھا جڑے مرضی چاند لما بال پڑ گئے، جڑے چاند جی لما بال پڑ جڑے چاند پڑ کے باہر کر چھڑے کچھ بھی نہیں ہے جی. ہاں جی بابا صاحب نے لکھا تھا، فرماتے ہیں بے فریدا مٹی پھولی. وہ بھائی کاٹن کا سور پا کے شیشے کے کھلو کے کہ اپنے آپ کو کون کھانا سمجھ بیٹھی. بے فریدا مٹی پھولی. صحیح کیا میں پنجابی آدمی ہوں، میں پنجابی باتیں کرتا ہوں. جو ہمیں بیماری ہے نا میں وہی بتاتا ہوں.
ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو شرم خان اور اللہ نے بار بار بندے کو اس کی اوقات یاد کروائی. ابا صاحب نے لکھا فرماتے ہیں گول احمد پاشا پہن کے وہ راڈو پہن کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ اپنے آپ کو ترم خان نہ سمجھ رہے ہیں. اب فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی پھول رہی اتنا ان کا نہیں حاضر کی مٹی بول رہی ہے, مٹی دیکھ رہی ہے, مٹی سن رہی ہے, مٹی سونگ رہی ہے. اللہ نے مٹی کو حصے دے دی ہیں, اس کو گرمی لگتی ہے, اس کو سردی لگتی ہے, یہ خوش ہوتی ہے, یہ غمگین ہوتی ہے مٹی. ویک فریدا مٹی پھلی مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی چٹا رنگ ویکھیا بھول گئے. سمجھ لگے نا چٹا رنگ ویکھیا نوٹ ویکھیا بھول گئے, گڈی ویکھی پھر بھول گئے, کوٹھی وڈی ویکھی پھر بھول گئے. ویکھ فریدا مٹی پھلی مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی مٹی ہسی تے مٹی روئی کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. جب چاہے گا پھر مٹی میں ملا دے. ہم سے دور ہے, آپ کے تھوڑے نزدیک ہیں. حضور بابا بولے شاہ رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بھی اسی مضمون کو لکھا. آپ فرماتے ہیں ماٹی گھوڑا ماٹی دا اسوار ماٹی کو دوڑائے ماٹی دا کھڑکا ماٹی قدم کرے دی یار. اب درمیان میں کچھ شعر ہو رہی ہیں, چلو میں وقت کی قلت کی وجہ سے وہ نہیں پڑھوں. پھر اینڈ پہ کیا آپ فرماتے ہیں چار سیاں رنگ کھیڑن لگی جی میرا ڈی ایچ کار ہے, جی میرا عسکری کار ہے, جی میرا پٹھا چونک کار ہے, جی میرا سیالکوٹ کار ہے. چار سیاں رنگ کھیڑن لگی ومل حیات الدنیا الا لعب وَلَهْوٌ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. چار سیاں نال کھیڈن لگیاں. ہم بازار گئے, ہم نے شاپنگ کی, ہم مری گئے, ہم ناران گئے, ہم کاغان گئے, ہم کینیڈا گئے, ہم سوئٹزرلینڈ گئے. چار سیاں نال کھیڈن لگیاں, چار سیاں نال کھیڈن لگیاں. پنجویں وچ سردار ابو جی سردار نے, اگر کسی گھر میں دادا ابو ہے تو دادا ابو سردار ہے. چار سیاں نال کھیڈن لگیاں پنجویں وچ سردار. کھیڑ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں پوندیاں پیر بسیار ماٹی قدم کریں دی یار. اس نے ایک فقط دے دی جس دن وہ وقت ختم ہو گیا پھر کیا وزیر, کیا مشیر, کیا پیر, کیا مرید, کیا مفتی صاحب, کیا مقتدی صاحب, کیا امام صاحب, کیا مؤذن صاحب, کیا دکاندار, کیا باپ, کیا ایس ایچ او, کیا ڈی پی او, اچے ٹھڈے شیرا ملے تھل ملے مرغانی. چاراں نکراں موت نے منیاں فضل کریم سائیاں لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پاٹا پرنا. شام پئی بن شام محمد کر جاندی میں ڈرنا. اس لیے جی پاٹا پر یہ تو اللہ سورہ فجر 30ویں پارے میں کہہ رہے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. ادھر میں کہنا کاش اسی کچھ کیتا ہوں. آج کر لو, آج کر لو, اپنی رب کو یاد کرو, قرآن پاک پڑھو, درود پاک پڑھو, کخ بھی نہیں ملے. جنہوں سے جفے مار مار رکھنے دینے ہیں چھڑنا پینا سارا کچھ سب ایک ایک تیر چھڑنی پینی ہے. میرے یہ قبلہ کی مکتبی سے دان سونے کا لگا ماشاء اللہ ان کو 5 پنجا کا وکھرا وکھرا ابا جی نے دان لا لی ہے, ہمیں لا لائی لیکن سونے کا دان بھی نہیں لا لینا. مجھے بچوں کا وکھرا وکھرا بولنا ہے نہیں. اسماعیل صاحب ابا جی کا دند لا لی ہے نا سونے کا, ہمیں لا لو بھی نہیں لا لینا. جفے مار مار رکھنے دو. یہ پیچھے بیان تھا, میں نے وہاں بھی کہا میں نے ایسے ایسے اینڈ دیکھے ہیں اللہ کی قسم ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, صرف پیچھے مرشد نہ ہوئے, میں آپ یہ سارا کچھ لا دوں. ایسی ایسی بے وفائی دیکھتی ہے لوگوں. ایک بندہ جس نے ساری زندگی کمایا, امپائر کھڑا کیا, کوٹھی بنائی, لینڈ کروزریں کھڑی ہے, انتقال کر گیا. ذرا ان کی نہیں
وصیت کر کے گیا وہ بیمار تھے بیچارے آپ کے لاہور ڈاکٹر ہاسپٹل میں وصیت کر کے گئے مجھے میں کوئی ہاتھ بھی نہ لائے مجھے بغیر انہوں کو یہ تیرا حق بنتا ہے میں جمعے میں بھی تیرا مقتدی تھا میں نمازوں میں بھی تیرا مقتدی حق ہے یہ آپ کا میرے اوپر آپ نے مجھے غسل دی میں جی چلا گیا وہ سارے آپس میں بیٹھے ہوئے بیٹے بھی بیٹیاں پہلے انہوں نے مجھے جنازے کے حوالے سے بٹھا لیا انہوں نے کہا جی وہ جنازے کا کیا ٹائم رکھے میں کوئی تیری گل ہے میں تو پتا کوئی نہیں کڑا رشتے دار کہڑا کہڑا کتنے رہتا ہے اسلام آباد رہتا ہے کوئی ملتان رہتا ہے کوئی رنگیار خاندان رہتا ہے کوئی ڈنگی خان آپ خود دیکھو اپنے اپنے معاملات کو بتاؤ کب رکھنا ہے اتنی انہوں نے کہا نہیں جی سارے نیڑے رہتے ہیں میں صبح تقریباً کوئی فجر کی نماز کے بعد گیا ان کو غسل دینے انہوں نے کہا جی سارے نیڑے رہتے ہیں اچھا پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ پھر اس طرح کرتے ہیں جنازہ اثر کے بعد آتے ہیں ایک بولے اور نہیں مردہ نہیں دیر کا آتی ہے ہوتا نہیں آپ نے نہیں دیکھا اس طرح ارے جی میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری کیفیت کیا تھی میں نے کہا بابا تیرا گھر تیرے پیسے تیری محنت وہ تجھے تیرے گھر میں سر تک بھی رکھنے کو کوئی تیار نہیں اتنی بے وفائی جی زور کے بعد جنازہ رکھ دو پھر بول بول کہنے لگا یار یہ زور تو بعد ہی رکھنا ہے تو پھر زور دے وچ تے 11 وچ کی منڈے گرمی بڑی ہے 11 وچ جاندی والی کیا ڈراؤنا بنیا اینی ہونا ایڈا تانوں لگدا ہے نا اے میرا سب تو سکا ہے میرا تانوں لگدا ہے میرا سب تو سکا ہے از مائی بیسٹ فرینڈ از مائی بیسٹ فرینڈ جنوں دب لینا نا سب تو پہلے میرے بیسٹ فرینڈ نے بولنا آؤ پھر چلیے ہوں کی کرتا ہے لوگ جاندی والی کیا ڈراؤنا بنیا ڈر دے ہاتھ نہیں آتے جنہوں نے باپ کمائے کتنے نے تیرے کر دیا ہاتھ جوڑ کے نماز پڑھو اپنے معاملے ٹھیک کرو اپنے معاملے ٹھیک کرو وما علینا الا البلاغ المبین مصطفیٰ جانے رحمت